بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی نصیحت فرما دیں جو زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یقین کامل ہو اس بات کے اوپر کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اس بات پر یقین کر لے کہ خدا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، رب کو مان لے، تو پھر وہ اس بات پر یقین کر لے کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ رب چاہے گا تو نقصان ہوگا، رب نہیں چاہیں گے تو نقصان نہیں۔ دین اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کو مشکلات میں کس طرح جینا ہے، دکھوں کے درمیان، پریشانیوں کے درمیان، دشمنوں کی سازشوں کے درمیان، مخالفت کے درمیان، مال کی پریشانی کے درمیان، یا جسمانی طور پر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے درمیان جینا کیسے، اس دور میں کرنا کیا ہے، مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشکل وقت ہر ایک انسان پر آتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کوئی دولت مند بندہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ غریب آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، اس دور میں آپ کا رد عمل کیا ہے، اس دور میں آپ کا وتیرہ کیسا ہے، اس وقت میں آپ کا مزاج کیسا ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب وہاں پر ابو جہل کا قبضہ تھا، جب عتبہ وہاں بدماشی کرتا تھا، جب امیہ جیسے غنڈے وہاں موجود تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ارادہ فرمایا کہ ہجرت ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، یہی کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اس کعبۃ اللہ تک پہنچے اور چابی جس کے پاس ہے ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ، تو اس کو جا کے کہا کہ چابی دو، خانہ کعبہ کو کھول لو، میں 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے آگے سے سخت بات کہی، کہنے لگا کہ اگر کوئی قریش کا بچہ بھی آ جائے، یعنی بادشاہوں کا کوئی بچہ بھی آئے گا تو اس کو تو میں چابی دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے انکار کس کو کر رہا ہے، جن کے حکم پہ سورج واپس آ جاتا ہے، جن کی انگلی ہلے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں،
جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جن کو مالک کائنات، رب کائنات، رب العالمین، پوری کائنات کا پالن ہار جو ہے وہ جن کو خود سلام بھیجتا ہے، غیرہ جی آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں امت کو کیا سمجھایا؟ اتنی طاقت ہے کہ چابی اس سے ہم چھین سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ کھل جائے، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ نبوت کا ہاتھ لگے اور دروازہ بند رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر قوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کے سامنے ناراض ہوتے ہیں، نہ اس کے سامنے کسی طرح کا کوئی اظہار کرتے ہیں، بلکہ بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے حوصلے کا درس انسانوں کو دیتے ہوئے عثمان بن طلحہ کے قریب گئے، اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے ان لفظوں میں استقامت دیکھیں، یقین دیکھیں، دشمن کے سامنے ایک چیلنج کو دیکھیں کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تو میرے محلے کا رہنے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو ہمارا پرانے جاننے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بیت اللہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ بھی نہیں کہا کہ اس بیت اللہ کے متولی میرے دادا عبد المطلب تھے۔ نہیں نہیں نہیں، محمد رسول اللہ نے بڑی استقامت والی بات کی، فرمایا کوئی بات نہیں، ایک وقت آنے والا ہے یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ اور اس وقت کو آنے میں کتنا دن لگے؟ اس بات کو مکمل کرنے میں کتنے دن لگے؟ ہجرت ہوتی ہے مدینہ المنورہ، نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، لوگ آنے شروع ہوتے ہیں، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بدر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد احد کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں جب مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں، 10 سال گزر گئے، 10 سال کا عرصہ۔ کیا سمجھایا امت کو؟ ارے مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی تو حوصلہ تو رکھو، یہ 1-2 دن میں واپس جانے والی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی کو ڈائگنوز کرتا ہے، بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، پھر وہ دوائیاں لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنی گولیاں صبح کھانی، اتنی شام، وہ 1 مہینے کی دوائی دے دیتا ہے۔ تو آپ گھر آ کے کیا کرتے ہو؟ کیا ساری دوائیوں کو پیس کے ایک دوائی کھا لیتے ہو؟ نہیں نہ کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر کے کہنے پر چھوٹی چھوٹی گولیاں صبح دوپہر شام لیتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوائی تو ساری کھانی ہے لیکن 6 ماہ تک کھانی ہے۔ اگر 1 دن میں کھا لوں گا تو یہ فائدے کی بجائے یہ بھی نقصان کر جائے گی۔ مشکل جب آتی ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ آپ مشکل کا سامنا کریں۔ آپ مشکل میں روئیں گے، آپ مشکل میں چلائیں گے، آپ مشکل میں ہر ایک دروازے پر جا کے مدد مانگیں گے، وہ مشکل اپنی جگہ کھڑی رہے گی، آپ کی بے عزتی کا سامان ساتھ میں مہیا کرے گی۔ اگر آپ مشکل میں چھٹ پٹائیں گے نہیں، اگر آپ مشکل میں صبر کریں گے، اگر آپ ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے، اگر آپ اپنے کپڑوں سے سمجھوتا کر لیں گے، اگر آپ ادھار مانگنے کی بجائے چند دن اپنے جسم کے ساتھ ادھار کر لیں گے تو ایک وقت آنے والا ہے یہ مشکل فتح کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس مشکل کو آپ سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مشکل کے دنوں میں ہر ایک دروازے پر ماتھا ٹیکو گے، مشکل کے دنوں میں ہر ایک کے پیر پکڑو گے، مشکل کے دنوں میں ہر ایک کے آگے آنسو بہاؤ گے، یا مشکل کے دنوں میں اپنے رب پر یقین رکھ کے، اپنے رب کے اوپر کامل ایمان رکھ کے اپنے آپ کو صبر سے روکو گے، ہمت سے روکو گے اور اس مقصد کے لیے لگے رہو
رہو گے جس مقصد کی طرف تمہیں آگے بڑھنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اب وہ مشکل خواہ کاروبار کی ہے، اب وہ مشکل شاید جسم کی پریشانی کی ہے، اب وہ مشکل چاہے مالی پریشانی کی ہے، اب وہ مشکل چاہے مذہب کی ہے، چاہے سیاست کی ہے، اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ مشکل میں بدنامی حاصل کرنی ہے یا پھر اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ یہ آپ طے کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے طے کیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ سب سے پہلی شہید ہے اسلام کی۔ فرماتے ہیں میرے والد پر اتنا تشدد ہوا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ابو جہل، عتبہ، امیہ، عبداللہ بن معید اتنا مارتے تھے، وہ ذہنی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے دماغ کھو جاتے تھے، اپنا ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میں اتنا مارتے تھے ان کو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرماتے ہیں کہ مکے کے وہ دن جب انہوں نے مجھے مارا، انہوں نے میری کھال جلائی، تپتی ہوئی سلاخیں میرے پر رکھی گئی، میری ماں کو شہید کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں وہ دن آیا جب ریاست مدینہ میں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، عمار بن یاسر بھی وہاں ہے، ایک مسلمانوں کا بہت بڑا جرنیل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، اس کا نام خالد ابن ولید ہے، اور ساری زندگی ابن ولید کے آگے نہ کیسر و کسرا کبھی ٹک سکے، نہ ہرمس کبھی ٹکا، نہ کوئی رومی جرنیل اس کے آگے کھڑا ہو سکا۔ اب ابن ولید کا، عمار بن یاسر کا کسی بات کو لے کے تکرار ہوئی ہے مدینے میں، اور خالد ابن ولید شہزادے ہیں، اور مسلمانوں کو درجنوں ملک اس بندے نے فتح کر کے دیے۔ نبی علیہ السلام کا فتح مکہ کے دن فوج کا ہر اول دستہ جو ہوتا ہے اس کا کمانڈر خالد ابن ولید ہے۔ اب عمار بن یاسر کے ساتھ جو بحث ہوئی کسی معاملے کو لے کے، وہ پہنچے نبی علیہ السلام کے دربار میں۔ کون؟ ابن ولید، جن سے رسول اللہ راضی ہے، جن کو خدا کی تلوار کا لقب دیا گیا، جو مسلمانوں کے فاتح ہیں، جو فتح مکہ کا اولین جرنیل ہے۔ اب یہ سوچ کے چلا جا رہا ہے کہ میں شہزادہ بھی ہوں، صحابی بھی ہوں، نیک بھی ہوں، جرنیل بھی ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کو عمار بن یاسر کی شکایت لگاؤں گا تو میری طرفداری ہوگی۔ وہ پہنچے، نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ میری عمار بن یاسر سے ناراضگی ہو گئی، فلاں بات پر آپ بلا کے اس کو پوچھیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن ولید میری بات سن، کیا ناراضگی ہوئی یا نہیں ہوئی میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، جس نے عمار بن یاسر کو ناراض کر دیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا، جس نے عمار بن یاسر کو راضی کر لیا اس نے محمد رسول اللہ کو راضی کر لیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اتنا چوڑا ہوا وہ ساری 14 سال کی تکلیفیں بھول گئی، وہ سارے ظلم بھول گئے کہ اتنی عزت کو مشکل میں جو 14 سال گزارے، تشدد میں جو 14 سال گزارے، آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ دربار مدینہ میں جو کائنات کا سب سے بڑا دربار ہے، اس دربار میں اگر کوئی ان کی ذرا سی بات لے کر پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ جو عمار بن یاسر کو خوش رکھے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت جو ہے، دکھ جو ہے، پریشانیاں جو ہیں، وہ صبر کے ساتھ کاٹی، کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت نہیں کی، کبھی دکھوں کا رونا نہیں رویا۔ آج تو ذرا سی پریشانی آتی ہے، یہ ڈپلیکیٹ جتنے بابے ہیں یہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ یہ دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تعویذ لے لو، یہ کر لو۔ آپ جائیے نا سڑکوں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ فلاں میاں جی، فلاں بابا جی، پوسٹر لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، تعویذ بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے جن کو مصیبتوں کا سامنا کرنا نہیں آتا، جن کو دکھ میں صبر کرنا نہیں آتا، جن کو پریشانی میں اپنے رب کو پکارنا نہیں آتا، وہ تڑپتے پھرتے ہیں ذرا سی بات پر، کبھی اس کے آگے جا کے منت مانگتے، کبھی اس کے آگے، اور پھر ایسے ہی ڈپلیکیٹ چوروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گھر میں سکون لے آئیں گے، ہم تمہارا عشق دلوا دیں گے، ہم تمہاری پریشانی دور کر دیں گے، ہم تمہارا جادو دور کر دیں گے، اور پھر جا کے ان کو 5-5 10-10 ہزار دے کے پھر
ٹک کے بیٹھتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو دھوکہ ہی حاصل ہوتا ہے. یہ بے یقینی ہے جس وجہ سے یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. وہ سر نہیں جو ہر در پر جھکے، وہ سر نہیں ہے جو ہر در پر جھکے، اور وہ در بھی نہیں جس پر ہر سر نہ جھکے. جو سر ہر ایک دروازے پہ جھک جائے وہ کیسا سر ہے؟ جو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دروازہ کس کا ہے، جو یہ بھی طے نہیں کرتا کہ اس دروازے پر مانگنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. کہا نا اس نے کہ خدا سے مانگ کہ یہی وہ در ہے جہاں پر کوئی بے عزتی نہیں ہے. ہم جا رہے ذرا سی مصیبت آ رہی، کبھی یاروں دوستوں کو، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی پڑوسیوں کو بار بار پوچھ رہے کہ اتنے پیسے ادھار دے دے گا، اتنا پیسہ ادھار دے دے گا، اتنی چیز ادھار دے دے گا. اپنے آپ سے ادھار کیوں نہ کر لیں؟ بینکوں سے ادھار لے کے خوشیاں خریدنے والوں، تمہاری شادی میں اتنے قرضے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو مہینے کی قسطیں دینے کے لیے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بھائیوں کو سارا دن ادھر ادھر دوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جو خوشیاں تم نے خریدی ہیں، جو بینڈ باجے تم نے بجائے ہیں، جن ڈیجوں کی دھڑک کے اوپر تم ناچتے رہے ہو، وہ سارے کا سارا ادھار کا مال ہے. تم اس میں عزت سمجھتے ہو، یہ عزت نہیں ہے. بے عزتی تو تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، جو صبح کو قسط لینے والا بھاگا ہوا آ رہا ہے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے. بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ عمران میں کہ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو جس کام کا ارادہ کر لیا ہے، اگر یقین اللہ پر ہے، اگر یقین رب پر ہے، اگر یقین ایشور پر ہے، اس خدا پر ہے جو پالنہار کائنات کا، اگر اس پر یقین ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے رب پر یقین رکھ کے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھو اب تمہارا دوست وہ خدا ہے، اور خدا جس کا دوست بن جائے اس کے کام دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. کوئی طاقت تمہارے کام کو نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ نہ چاہے، اگر رب نہ چاہے، پالنہار نہ چاہے کہ تمہاری مدد کرنی ہے، تو پوری دنیا کی طاقت لگ جائے تمہاری مدد کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے کہ دکھ میں گھبراہٹ نہیں، دکھ میں منت نہیں، دکھ میں چمچا گیری نہیں. چند چاندی کے سکوں کے لیے اس سر کو کسی کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے، ان کا بیٹا بھی انگلینڈ پڑھنے گیا، تو جو وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس مہینے کے پیسے ختم ہو گئے. اپنے ابا کو ٹیلی گرام کیا کہ لنڈن میں ایک دوست ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے، آپ کہیں تو اس سے میں 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ ادھار لے لوں، جب آپ مجھے بھیجیں گے تو میں اس کو واپس کر دوں گا. علامہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا پیسے لے لو ادھار، بلکہ ایک نظم لکھی، ایک باقاعدہ نظم لکھی، باب جبریل میں ہے ان کی جو کتاب ہے. فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی مطلب اپنا ضمیر مت بیچو، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو. آج بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے اچھے لوگ کیسے گھبرا جاتے ہیں؟ ارے بھائی جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو حکومت میں اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر اگر کسی کو گالی دیں گے، وہ بھی بیٹھ کے اگر کسی کی برائی کریں گے، تو اس کا مطلب ان کو اپنی طاقت پر یقین نہیں رہا، وہ گھبرا گئے ہیں، وہ اندر سے ڈر گئے ہیں. اسلام مخالف جتنی طاقتیں ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری برائی کر رہے، اس کا مطلب وہ تمہاری نیکیوں سے، تمہاری اچھائی سے، تمہاری برق رفتاری سے گھبرا گئے ہیں، گھبراہٹ میں تمہارے اوپر گندا الزام لگا رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار
آپ کا کوئی پڑوسی آپ کی چگلی کرنے لگے، برائی کرنے لگے، لوگوں کو جا کے کہنے لگے کہ بدماش ہے، ٹھگ ہے، چور ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا مطلب وہ گھبرا گیا ہے اندر سے، وہ آپ کی کامیابی سے، آپ کی برق رفتاری سے، آپ کی سوجھ بوجھ سے، آپ کے توکل سے گھبراہٹ میں ہے۔ اگر نہیں گھبراتا تو اپنا کام کرتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے علم کا اندازہ لگاتا، کیونکہ وہ آپ سے گھبراہٹ میں ہے، وہ گھبراہٹ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو شاید برائی کر کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ادھر آؤ، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ کہاں پیچھے؟ 1450 سال پیچھے ابو جہل نبی علیہ السلام سے گھبرا گیا، عتبہ گھبرا گیا، ولید گھبرا گیا، کیسر و کسرا گھبرا گئے، پرویز بادشاہ گھبرا گیا۔ اب وہ گھبرا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو جادوگر ہے، وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اب جو لوگ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، پورا مکہ مخالف ہے، محمد رسول اللہ سے ابو جہل گھبرا گیا، ابو بکر مسلمان ہو گئے، ابو جہل گھبرا گیا، عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، عتبہ گھبرا گیا، عثمان ذی نورین مسلمان ہوئے، ولید گھبرا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہ نے اعلان حق کر دیا۔ اب یہ گھبراتے رہے، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ آج پوری دنیا میں گھبرانے والوں کی تعداد کم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی تمہاری برائی کرتا ہے، تو آپ اس کام میں اپنا وقت مت ضائع کرو کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں سے آیا۔ نہیں، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، ہم کو اپنا پروجیکٹ اچھا بنانا ہے، ہم کو اپنی تبلیغ بہتر بنانی، ہم کو اپنا دین بہتر بنانا ہے، ہم کو اپنا رویہ اچھا کرنا ہے، ہم کو اپنا کردار اچھا کرنا ہے۔ مشکل وقت میں بھی ہم کو بہتر بن کے آگے ابھرنا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ مشکل ہمیں گرانے کے لیے آئی ہے، مشکل تو ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کہا ہے نا اس نے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اٹھانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جب ہوا چلتی ہے نا الٹی، جب الٹی ہوا چلتی ہے نا پروا، جب الٹی ہوا چلتی ہے اتنی تیز چلتی ہے پرندے ڈر جاتے ہیں، چڑیا، کبوتر، کوے، یہ سب درختوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو شاہین ہوتا ہے شاہین، وہ اس ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے اور گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اب جب یہ الٹی چلی ہے نا تو میں نے کئی میل آسمان کی بلندیوں پر اوپر جانا ہے، یہ الٹی چلی اس لیے ہے تاکہ اب مجھے آسمان کی بلندی کے اوپر پہنچنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں جگہ، فلاں شہر میں، فلاں صوبے میں ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ ارے مشکل میں تھوڑی ہیں، ہمیں مشکلات جینا سکھا رہی ہیں۔ ہم تقسیم ہند کے بعد، ملک کی آزادی کے بعد ہم سو رہے تھے، تعلیم کے میدان میں سو رہے تھے، تبلیغ کے میدان میں سو رہے تھے، عبادت کے میدان میں سو رہے تھے، کاروبار کے میدان میں سو رہے تھے۔ اب تم دیے باد مخالف جو چلی ہے، اب ہم آئی ٹی میں بھی آگے ہیں، ہم نیٹ میں بھی آگے ہیں، ہم تبلیغ میں بھی آگے ہیں، ہم علم میں بھی آگے ہیں، ہم مساجد کی صفوں میں بھی آگے ہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مشکلات جو ہیں صرف دکھ لے کے آتی ہیں؟ مشکلات تو بیماریوں کو جھاڑ کے جسم کو تندرست کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ آپ توانائی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہ سکیں۔ پہلے سے زیادہ مشکل وقت لذت دیتا ہے۔ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے کہتا ہاں
फला सन में मैं इस जगह रेड़ी लगाता था, आज मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं एक बेहतरीन गाड़ी में यहां से गुजरता हूं। जब बंदा मुश्किलात में से गुजरता है, वो कहता है कि फला सन में मुझे एक वक्त की रोटी खा के इस शहर में मजदूरी की है, फला सन में मैं बीमार था, चल नहीं सकता था, आज अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं दूसरों को हाथ पकड़ के चलाता हूं। मुश्किलात इसी को कहते हैं कि जब मुश्किल आती है, जो लोग घबरा जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो मुश्किलात का सामना करेंगे अल्लाह उनको अपना दोस्त बना देंगे। और यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही, कोई बंदा चाहे उसका मजहब कोई भी है, अगर वो मुश्किल में रोता नहीं है, बिलबिलाता नहीं है, छटपटाता नहीं है, इधर उधर धक्के नहीं खाता है जाके, अल्लाह फरमाते हैं मेरा जब कोई बंदा ना किसी दरख्त को भी पकड़ लेना, दरख्त को, बाकी चीजें तो बड़ी कीमती हैं, एक लकड़ी के दरख्त को पकड़ के रोता रहता है, वो मैनू पुत्र दे दे, अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं ये मांग रहा है बंदा मेरा ही है, दे दो। जब बंदा मुश्किलात में इधर उधर नहीं ना भागता तो फिर अल्लाह की तरफ से इज्जतें आती, फिर वो लुत्फ का दौर आता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरे एक दिन दोनों हाथ जो है ना एक कुर्सी के नीचे, चारपाई के नीचे रखे गए और उसके ऊपर दोनों हाथों पर उनके पाए रख के ना सारे के सारे उस चारपाई पर बैठ गए और मेरे हाथ उसमें फंसा दिए गए। फिर फरमाते हैं कि एक दिन मेरे गले में रस्सी डाली, मक्का मुकर्रमा की गलियों में खींचते फिरते। फरमाते हैं एक दिन अबू जहल ने अंगारे जकाए और मुझे लाके नंगे बदन उसके ऊपर लिटा दिया। फरमाया एक दिन मेरे गले में रस्सी डाल के बच्चों को पकड़ा दिया, बाकी बच्चों को कहा पत्थर मारो और उनको कहा इसे पूरे मक्के की गलियों में तड़ाओ। और फरमाते फिर एक वो दिन था कि मैदान बदर था, मैं किसी शाह सवार की तरह खड़ा था, अबू जहल की लाश मेरे सामने पड़ी थी। फरमाया मैंने फिर वो भी देखा कि वही अबू लहब जो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदतमीजियां करता था, उसको ऐसी बीमारी लगी कि जिस्म सड़ गया, मक्का मुकरमा के चौक में पड़ा रहा, औलाद भी दफनाने नहीं आई। 2 मजदूरों को पैसे दिए गए कि इसके सड़ियल जिस्म को उठा के किसी गड्ढे में डाल दो। फरमाया फिर वो भी वक्त आया जब मुझे खाना काबा में अंदर नहीं जाने देते थे। फिर एक दिन वो वक्त आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाना काबा के सहन में खड़े और उन्होंने मुझे कहा बिलाल आज मक्के की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा दिल बिलाल देगा। तो मैंने वक्त को बदलते हुए देखा है, क्योंकि मुश्किलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करके हम साबित कदम रहे हैं। तो मुश्किलात कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। जरा सा तू खाता है, कोई कह देता है फलानी जगह चल जाओ। आज 2026 में अभी ये हालत है, कोई फलानी जगह चले जाओ, फलां बंदा बैठा है वो तुम्हें चुटकी बजाएगा, फलां बीमारी ठीक हो जाएगी, फलां जगह चले जाओ वो पैर की उंगलियां की करेगा ऐसे ठीक हो जाएगी। अल्लाह के बंदे सब्र के साथ, बीमारियों में भी सब्र रखें, कारोबार में भी सब्र रखें। कोई बंदा अपनी महारत से आगे नहीं जाता। सुने, दिल की तख्ती पर लिख ले, जो लोग मशहूर भी हैं वो भी, जब कोई अल्लाह मुकाम दे देता है ना, फिर ये गप्पे मारते हैं माइक पर खड़े होके, हम बड़े काबिल थे, हमने बड़ी अच्छी ब्योत बनाई थी, हमारी प्लानिंग बड़ी बढ़िया थी। नहीं नहीं, अगर काबिलियत के बल पे लोगों को इज्जत मिलती तो ये बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े वजीरों के आगे हाथ बांध के ना खड़े होते। अगर काबिलियत की वजह से, इल्म की वजह से दौलत मिलती तो ये जो अरबोपति कंपनियों के मालिक अंगूठा टेक है कई, उनके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अगर इल्म के जरिए दौलत मिलती, मेहनत के जरिए मिलती तो मजदूर सुबह 6 बजे लगता है, 8 बजे आके शाम को 6 बजे घर को जाता है। ना मेहनत के बल पर आप मशहूर हो सकते हैं, ना मेहनत के बल पर आप कमा सकते हैं। अल्लाह जब चाहेंगे, खुदा जब चाहेगा तब किस्मत चमकेगी। अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे, आपका रब नहीं चाहेगा, तो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, आपकी प्लानिंग कामयाब होने वाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि अगर नेक काम का इरादा है, आप चाहते हैं कि उसे अच्छा करना है, तो खुदा पे यकीन करो और चलो फिर उस रास्ते पे।
اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو، رو نہیں، ہاتھ نہ پھیلاؤ، تڑپو نہیں، قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اگر آپ قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نواز دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ غیر ضروری قرضہ نہیں لینا ہے، ادھر ادھر چھٹپٹانا نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں، آج فلاں کے پاس، آج فلاں کے پاس۔ یہ ڈاکٹر کیوں ناکام ہو جاتے ہیں علاج کرتے ہوئے پتہ ہے؟ ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کا علاج کرنا شروع کرتا ہے، آپ 15 دن بعد ڈاکٹر ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ اس کی دوائی کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ دوسرے کے پاس، پھر 15 دن بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، تیسرے کے پاس، آخر میں نکھٹو کے پاس پہنچتے ہو اور وہ اپنی بیماری اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہے۔ بیماریوں کی عمر ہوتی ہے بھائی۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر فرسٹ اسٹیج پہ کینسر ہے 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو ٹی بی ہے 6 مہینے میں ٹھیک ہوگی، کسی کو کالی کھانسی ہے اس کی مدت 5 سال ہے، کسی کو چکن گنیا ہو گیا اس کی مدت 1 مہینہ ہے۔ اب اس کی مرضی ہے ایک جگہ ٹک کے علاج کروا لے، اس کی مرضی ہے 1 درجن ڈاکٹروں سے کروا لے، اس بیماری نے اپنی عمر مکمل کر کے ہی واپسی کر۔ اب یہ کرتا کرتا سب ڈاکٹروں سے جب تھک جاتا ہے تو ایک آدھا پوسٹر پڑھ لیتا ہے، 2000 پہ 2 چٹکی کھاؤ تو بیماری ٹھیک۔ اب اس نکھٹو کی چاندی اس کو پتا ہے کہ یہ 20 جگہ دھکے کھا کے آ رہا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، تو بس وہ سوچتا ہے اس کو 2 ایک پڑیا بنا کے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر یہ سارے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑے بڑے اسپتالوں میں گیا تھا، بہت دور دور گیا تھا، کہیں سے کام نہیں بنا، اس جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا اس کے پاس جا کے کام بن گیا ہے۔ بے یقینی، یقین رکھیں، یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے ہمارے دین میں جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، کیا ایک اللہ کی عبادت، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صرف ایک ہی قرآن پاک کو کتاب تسلیم کرنا، ایک ہی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور ایک محمد رسول اللہ کے جو فرمان ہیں ان کے علاوہ کسی فرمان کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا اسلام کی، اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائی ہے۔ تو پوری استقامت کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دکھوں پہ بھاگے جاتے ہو لون لینے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں گوشت کی دکان تھی، اس نے آواز دی حضرت آج بہت بہترین گوشت ہے لے جائیں۔ تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا آج رقم نہیں ہے کل لیں گے۔ کہیں جناب پیسے کس نے مانگے، پیمنٹ کل آ جائے گی، سامان آج لے جائیں۔ تو کیا فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے کیوں، تیرے سے ادھار کرنے سے زیادہ بہتر نہیں کہ اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں؟ تمہارے سے قرضہ لینے سے بہتر نہیں کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ گزارا کر لوں، اپنے اسی پرانے گھر میں چند مہینے اور گزارا کر لوں، اپنی اسی گاڑی کو چند مہینے اور چلا لوں؟ تمہارا قرضہ کیوں لے لوں، تمہارا متی، تمہارا غلام کیسے بن جاؤں؟ تو ذہن نشین کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرضہ نہیں لینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھار نہیں مانگنا ہے۔ عزت نفس بڑی چیز ہے، سیلف ریسپیکٹ بڑی چیز ہے، آتم سمان بڑی چیز ہے، ساری چیزیں اس کے آگے ہیچ ہیں، ختم ہے ساری کی ساری چیزیں۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ انشاءاللہ تعالی مشکلات میں گھبرائیں گے نہیں، مشکلات کا صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔